کیونکہ اسی پر پورا اسلام بیس کرتا ہے. جیسا ایمان ویسا اسلام. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دونوں ورڈ یوز ہوئے ہیں, ایمان اور معرفت. ایمان مانے فیتھ, معرفت مانے ریئلائزیشن. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب آدمی کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے, اس کو پہچان ہو جاتی ہے, معرفت ہو جاتی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور معرفت دونوں الگ الگ نہیں ہیں. معرفت ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو معرفت ہے. کہ تم اس طرح سے ایمان کو اختیار کرو, اس طرح سے تمہارے اندر معرفت آئے کہ خدا کی معرفت تمہاری شخصیت میں بالکل سما جائے. تو اس طرح سے معرفت سوچ کر آتی ہے. فزیکل ایکسرسائز سے معرفت نہیں آتی. نیچر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سے ہوگا کہ معرفت دس اپنی انفولڈنگ کا نام. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جس کو معرفت والا ایمان کہا گیا ہے. کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جو خدا کے ہاں ایکسیپٹ کیا جائے. کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جو جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے آخرت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے ایمان اینڈ ریئلائزیشن آف گاڈ, یعنی ایمان اور معرفت. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام میں. اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. ایمان کیا ہے, معرفت کیا ہے, خدا کا ریئلائزیشن کیا ہے, کیونکہ اسی پر پورا اسلام بیس کرتا ہے. جیسا ایمان ویسا اسلام. تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے بہت گہرائی کے ساتھ. یہاں میں ایک پرنسپل عرض کروں گا کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھا جائے. کچھ پرنسپل بتائے گئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, علماء نے بتائے ہیں. ان میں سے ایک پرنسپل یہ ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا. یعنی قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی کمنٹری ہے, اسے دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے. کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں, قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقریباً 6,500 آیتیں ہیں. تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری آیتوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک آیت کا تعلق دوسری آیتوں سے ہوتا ہے. اس لیے کسی ایک آیت کو یا ورس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ورسز بھی ہمارے دھیان میں ہوں, تب ہم اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ پائیں گے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک, کہ یہ جو پرنسپل ہے اور قرآن یفسر بعضہ بعضا کس طرح ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. تو قرآن کی سورہ ہے النساء. النساء میں ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا.
اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. یہاں پر دیکھیے بہت انوکھا انداز ہے یہ کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ آلریڈی مومن ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے بعد ایک اور ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بہت دیر سے اس میں سوچ رہا تھا، تو قرآن کے ایک آیت نے اس کو کھولا. وہ آیت ہے سورہ المائدہ میں، اور یعنی پارہ 7 کے شروع میں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور جب انہوں نے سنا. دیکھیے یہ جو ہے آیت اتری تھی اس وقت جب کہ کچھ کرسچنس آئے تھے یمن سے، تو رسول اللہ کے پاس آئے مدینہ میں. انہوں نے آپ سے بات کی، قرآن کو سنا، ان کے دل میں قرآن اتر گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اسی قصے کا ذکر ہے یہاں پر. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو اترا ہے پیغمبر پر، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، معرفت کے سبب سے، سچائی کی معرفت کے سبب سے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، ریئلائزیشن، ریئلائزیشن آف ٹروتھ کے سبب سے. یعنی وہ قرآن کے ان آیتوں میں ان کو سچائی کا پہچان ہو گئی، انہوں نے سچائی کو ریئلائز کر لیا، اس لیے انہوں نے ایمان قبول کیا. تو آگے جو ہے یہ ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی وٹنس کے طور پر لکھ لے ہم کو. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دونوں ورڈ یوز ہوئے ہیں، ایمان اور معرفت. ایمان مانے فیتھ، معرفت مانے ریئلائزیشن. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب آدمی کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، معرفت ہو جاتی ہے، تب وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور معرفت دونوں الگ الگ نہیں ہیں. معرفت ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو معرفت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی جن لوگوں نے لپ سروس کے طور پر کہہ دیا تھا کلمہ، بول دیا تھا کلمہ، لیکن ابھی ان کو معرفت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو گہری پہچان نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر نہیں ملا تھا، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر یہ سچائی نہیں ملی تھی. تو اسے کہا گیا کہ ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ لپ سروس ہے، تم اس کو ڈسکوری کے درجے تک پہنچاؤ. یہ مطلب ہے یہ. تو آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے. ایک سے دوسرے کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیے کہ کیا ہے ایمان اور کیا ہے معرفت، یعنی کیا ہے فیتھ اور کیا ہے ریئلائزیشن. فیتھ تو یا ایمان جو ہے سادہ طور پر ایک کلمہ کو بولنے کا نام ہے.
جب آپ منہ سے بولتے ہیں یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کلمہ بولتے ہیں تو آپ ایمان لاتے ہیں، آپ مومن بن جاتے ہیں، یعنی مسلم سوسائٹی کا آپ حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک مسلم جماعت ہے، ایک مسلم سوسائٹی ہے، ایک مسلم گروہ ہے، اس کا ممبر کیسے بنے آدمی؟ اس کا ممبر بنتا ہے کلمہ کا اقرار کر کے، یعنی یہ کہا کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایک ہوا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہی ایمان۔ تو ایک ہے فقہی ایمان، ایک ہے معرفت والا ایمان۔ سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے فقہی ایمان، ایک ہے معرفت والا ایمان۔ تو فقہی ایمان تو یہی ہے کہ مسلم گروہ کا حصہ آپ بن گئے، مسلم سوسائٹی کا ایک ممبر بن گئے آپ، یہ کہہ کر کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ فقہ کے درجے کا ایمان ہے، فقہ کے درجے کا ایمان ہے۔ زیادہ ڈیپر سینس میں ایمان جو ہے وہ معرفت سے آتا ہے، ریئلائزیشن آف گاڈ سے آتا ہے۔ ریئلائزیشن کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ کہ وہ بات جو آپ سنی ہے، جو مانی ہے، جو پڑھا ہے، یعنی خدا کی معرفت، وہ آپ کے دل میں اتر جائے، وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، وہ آپ کی روح میں سما جائے، وہ آپ کے سینے میں سمندر بن کر، دریا بن کر کے رواں ہو جائے۔ تو گویا کہ پورا آپ کا جو وجود ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اس میں ڈھل جائے۔ وہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا کلر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے کلر میں رنگو۔ وہ کتنا اچھا ہے اللہ کا کلر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ گلاس ہے، اگر اس گلاس میں پانی ہے، اس پانی میں آپ پتھر کا ٹکڑا ڈال دیں تو پانی الگ رہے گا اور پتھر کا ٹکڑا الگ رہے گا، دونوں ملیں گے نہیں دونوں۔ اسی پانی میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا کلر، تو کلر جو ہے پورا پانی میں گھل جائے گا، سارا پانی اسی رنگ میں رنگ جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تم اس طرح سے ایمان کو اختیار کرو، اس طرح سے تمہارے اندر معرفت آئے کہ خدا کی معرفت تمہاری شخصیت میں بالکل سما جائے، تمہارا اورینٹیشن وہی بن جائے، تمہارا کنسرن وہی بن جائے، تمہارا سوچنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارا چاہنا، سب کچھ اسی میں ڈھل جائے، تب ہوگا وہ معرفت۔ تو ایک ہے فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا، اور دوسرا ہے معرفت کے درجے میں مسلم بننا۔ تو فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا یہ ہے کہ آدمی منہ سے بول دے تو اس کو مسلم کہا جائے گا، لیکن معرفت کے درجے میں مسلم بننا یہ ہے کہ جسے پانی میں رنگ گھل جاتا ہے، ایسے ہی ایمان آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں گھل جائے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے روح میں وہ گھل جائے۔ یہ ہے معرفت والا ایمان۔ اب میں ایک واقعہ عرض کروں آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹو illustrate دس پوائنٹ۔ پرافٹ آف اسلام جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے کمپینین تھے،
ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابو رواحہ. ابو رواحہ. ابو رواحہ نے ایک دن ایک مسلم سے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ تعال نؤمن ساعتن، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. تو ان کو بہت یہ بات انوکھی لگی. ایمان تو ہمیں مل گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان مل گیا. اب تھوڑی دیر کے ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ہمیں پرماننٹلی مل گیا. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمیں ایمان پرماننٹلی مل گیا. اب تھوڑی دیر کے ایمان کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ سے جا کر کہا، یعنی گویا کہ شکایت کی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ابو رواحہ پر رحم کرے. یہ ابو رواحہ پر اللہ کی بلیسنگ ہو. وہ ایسے ایمان کو پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے، اینجل بھی رش کریں، انوی کریں. فرشتے بھی اس پر رش کریں. اب اس میں سوچیے آپ کہ فرشتے اینجل کیوں رش کرتے ہیں. فرشتے جو ہے وہ خدا کے پریزنس میں جیتے ہیں. وہ خدا ان کے لیے ایک آبزرویبل فیکٹ ہے، ایک سین چیز ہے. وہ سب کچھ ڈائریکٹ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وہ ہم تو خدا، ہمارے لیے خدا ان سین ہے اور فرشتوں کے لیے خدا سین ہے. تو فرشتے آپ جانتے ہیں کہ پورے معنوں میں خدا کو سرنڈر کیے ہوئے ہیں پوری طریقے سے. لیکن یہ جو انسان تھے ابو رواحہ جیسے لوگ، جو خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہی درجہ معرفت کا پا رہے تھے جو فرشتوں کو دیکھ کر مل رہا تھا، اس پر ان کو رشک ہوا کہ دیکھو ہم کو تو معرفت ہے اس لیے کہ ہم خدا کو دیکھ کر ہم نے جانا ہے، دیکھ کر ہم کو یقین ہوا ہے. ہمارے لیے خدا ایک سین چیز ہے، ایک آبزرویبل فیکٹ ہے. لیکن اس انسان کو دیکھو کہ وہ تو غیب میں ہے، خدا اس کے لیے آبزرویبل نہیں ہے، خدا اس کے لیے ان سین ہے. پھر بھی آتی معرفت، پھر بھی آتا ریئلائزیشن کہ اس کو سوچ کر کے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان بڑھنا قرآن مجید میں ہے یہ بات کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے. جیسے آپ دیکھیں دنیا میں ایک بڑی انوکھی چیز ہے، وہ ہے درخت، ٹری. آپ دیکھیے پانی دنیا میں اتنا ہے، اتنی پانی ہوتی کو ہوتی رہتا ہے. جو پتھر ہے وہ پتھر ویسے کا ویسے رہتا ہے. جو چیز دنیا میں ہے وہ ویسے کی ویسی رہتی ہے. لیکن پیڑ ایسی چیز ہے کہ بڑھتا ہے، بڑھتا، گرو کرتا ہے، گرو کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک سیڈ ہے، پہلے سیڈ کو ہم ڈالتے ہیں سوائل میں، سیڈ سے چھوٹا سا نکلا پلانٹ، بڑھتا رہا تک پورا درخت بن گیا. پھر اس میں برانچز آئیں، پتیاں نکلی اور پھول نکلے، پھل نکلے. تو ایور گروئنگ فنامنا ہے درخت. اسی لیے قرآن میں ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی. قرآن میں ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، کلمہ طیبہ جو ہے شجر طیبہ کی مانند ہے. کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجر طیبہ کی مانند ہے. اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ زمین میں
اس کو ڈالا گیا, زمین میں اس کی جڑیں نکلی, پھر بڑھنے لگا بڑھنے لگا بڑھنے لگا, یہاں تک کہ پورا چھا گیا. تو ایمان اسی قسم کا ایک بیج ہے. ایمان جو ہے ایک بیج ہے. انسان کے روح میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے, انسان کے مائنڈ میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے. مطلب وہ آئیڈیالوجی, اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجی آف توحید, اس کو آپ سیڈ سمجھیے, سیڈ یا بیج. اسلام کی آئیڈیالوجی جو ہے جسٹ لائک سیڈ ہے, وہ مائنڈ میں ڈالی گئی تو کیا وہ بڑھنے لگی بڑھنے لگی بڑھنے لگی, یہاں تک کہ ایک پورا درخت بن گئی. یہی ہے معرفت. یعنی فقہی ایمان میں کوئی بڑھنا نہیں ہوتا. فقہی ایمان تو ایک آپ نے کچھ شبد تھے ان کو دوہرا دیا تو بس ہو گیا. لیکن جو معرفت والا ایمان ہے اس میں بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا. تو میں یہ کہوں گا کہ معرفت جو ہے کیا ہے, معرفت سائنس آف گاڈ کا نام ہے. معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. سائنس آف گاڈ یا علم ربانی, تو یہ سائنس آف گاڈ جو ہے یہ کیسے بڑھتی ہے, یہ معرفت کیسے آتی ہے انسان کے اندر, اس کو غور کیجیے. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہسٹری میں جنہوں نے کچھ طریقے بتائے, مثلا صوفیہ کا طریقہ, صوفیوں نے کچھ طریقے نکالے, مراقبہ کا طریقہ اور ذکر کا طریقہ, ذکر بالسر اور ذکر بالجہر کا طریقہ, اور سانس ایسے لیا سانس ویسے لیا جائے وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بات نہیں ہے. جتنے صوفیہ والے طریقے ہیں جو وہ سب فزیکل لیول پر عمل کرنے کے لیے, فزیکل لیول پر. تو معرفت تو فزیکل چیز ہے نہیں, وہ آج کل تو بہت ہی اونچے درجے کی انٹلیکچوئل چیز ہے. تو کسی بھی قسم کی فزیکل پریکٹس سے معرفت نہیں آتی. آپ رات دن مراقبہ کریں, رات دن زبان سے قرآن پڑھتے رہیں, اس سے نہیں ہوتا. حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے, فلاں لوگ جو ہیں, کچھ لوگ تھے, وہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں صبح شام سے, اور صبح تک 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں, یعنی ایک رات میں 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ, انہوں نے پڑھا پر انہوں نے نہیں پڑھا. یہ معرفت والی تلاوت تو کی نہیں انہوں نے, یہ تو صرف ریسیٹیشن والی تلاوت کی. یعنی قرآن کے جو شبد تھے, جو ورڈ تھے, اس کو وہ دہراتے رہے. اس سے ایمان نہیں بڑھے گا. ایمان بڑھے گا جب اس میں آپ سوچیں, اس میں آپ تفکر کریں, اس میں آپ غور کریں گہرائی کے ساتھ, تب بڑھے گا ایمان. تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ, انہوں نے پڑھا مگر معرفت تو ملی نہیں ان کو. یہ معرفت نہیں ملی, پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا. تو دیکھیے یہ طریقہ ہے کہ رات دن تلاوتیں کرو, رات دن روزے رکھو اور مراقبہ کرو. یہ سب کیا ہے, فزیکل ایکسرسائز ہے. فزیکل ایکسرسائز سے آپ اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. فزیکل ایکسرسائز سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا انٹلیکچوئل ایکسرسائز سے, فزیکل نہیں. ایسے ہی دیکھیے کوئی لوگ فقہ کے انداز میں سوچتے ہیں تو وہ پیٹرن پر زور دیتے ہیں, پیٹرن, ایسے نماز پڑھو, ایسے عبادت کرو, یعنی پیٹرن بیسڈ عبادت. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دم ٹھیک ٹھیک اس پیٹرن کو دہراؤ, ٹھیک ٹھیک اس فارم کو دہراؤ. تو یہ بھی معرفت سے کوئی تعلق اس کا نہیں. کتنا ہی زیادہ آپ فارم کو دہرائیں, اس پیٹرن کو دہرائیں,
تو وہ ہے فزیکل چیز ہے، وہ ظاہری چیز ہے. تو فزیکل ریپیٹیشن سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو، انٹلیکچوئل اویکننگ ہو، انٹلیکچوئل انلائٹنمنٹ ہو. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں. صوفیوں کا طریقہ، اس سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ معرفت آتی ہے. فقہی طریقہ جو ہے اس سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ معرفت آتی ہے. صحیح طریقہ جو ہے وہ قرآن میں بتایا گیا ہے، تفکر، تدبر، تذکر، یہ تبسم. یعنی آپ قرآن کو پڑھیں، اس پر سوچیں، اس نیچر کو دیکھیں، اس کو سوچیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، اس پر سوچیں. اس سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے. یہ سپوز سولر سسٹم کو لیجیے. سولر سسٹم کو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں. اب اس کو آپ سوچیے کہ کس طرح اتنا بڑا سورج ہے، اس کے چاروں طرف بہت سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں، انہیں میں سے ایک پلانٹ زمین ہے ہماری. تو بہت دور خلا میں، اسپیس میں برابر موو کر رہے ہیں، برابر موو کر رہے ہیں. تو ایک عجیب ایک ٹریبل ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سولر سسٹم کیسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے اس کو. اتنا بڑا سولر سسٹم جو ہے کیسے خدا اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور پھر پورے یونیورس کو دیکھیے، جو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں اسٹرانومیکل باڈیز کو، سولر سسٹم کو، گلیکسی کو، تو آپ خدا کی گریٹنس کو دیکھنے لگتے ہیں. خدا کی گریٹنس کو دیکھنے لگتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تعریف اس خدا کے جس نے جہاں بنایا، یہ اتنی بڑی دنیا بنا ڈالی. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا. تو آپ جب سوچتے ہیں زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سولر سسٹم کے بارے میں، ہوا کے بارے میں، پانی کے بارے میں، آپ کو جو لائف سپورٹ سسٹم ملا ہوا ہے دنیا میں، اس کے بارے میں، تو ایک ٹریبل ایکسپیرئنس ہوتا ہے، ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یہ ہے معرفت. تو معرفت کا ذریعہ جو ہے کیا ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیں، اس کو سوچیں. یہ نیچر جو ہے وہ خدا کریشن ہے، اس میں آپ سوچیں. تو کریشن میں آپ کو خدا کی جھلکیاں دکھائی دیں گی. جیسے آپ دیکھیں ایک بہت اچھی مشین کو، بہت اچھی مشین کو، تو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کس طرح ڈیزائن کیا کسی انجینئر نے اس کو. میں ایک مرتبہ ایک کارخانے میں گیا تو وہاں پر ایک نئی مشین لگائی گئی تھی، نئی مشین. تو اس میں جو فلائنگ وہیل ہوتا ہے، تو اس کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. تو ایک سوئچ اس نے دبایا تو فلائنگ وہیل جو تھا ود ان سیکنڈ پوری اس میں گھومنے لگا، پوری اسپیڈ میں گھومنے لگا. وہ ود ان سیکنڈ پوری اسپیڈ میں گھومنے لگا. پھر اب دیکھیے ایک اور بٹن دبایا اس نے، تو ود ان سیکنڈ اس نے ڈائریکشن بدل لیا، اسی اسپیڈ سے ادھر گھومنے لگا. پہلے ایسے سے گھوم رہا تھا، اب ادھر گھومنے لگا. تو میں سوچنے لگا کیسا عجیب ہوگا وہ مائنڈ، وہ انجینئر جس نے اس کو ڈیزائن کیا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت چھوٹی سی. تو جب آپ دیکھتے ہیں قرآن کو، تب بھی آپ سوچتے ہیں قرآن میں جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، جو اس کا جو معیار ہے، اس کا ادبی معیار اتنا اونچا ہے کہ اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ
کتنی ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ملتا ہے اس میں آپ کو. پھر آپ جب سوچتے ہیں نیچر کے بارے میں, خدا کے کریشن کے بارے میں, تو بہت بڑا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جس نے اس کو بنایا. تو یہ ہے معرفت. میں کہوں کہ معرفت ایک سائنس آف گاڈ ہے. معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے, مسٹیریس چیز نہیں ہے معرفت, وہ سائنس آف گاڈ ہے. تو آپ گاڈ پر سوچتے ہیں, خدا کی کتاب پر سوچتے ہیں, نیچر پر سوچتے ہیں, اس یونیورس کے بارے میں سوچتے ہیں, تو یہی سورس ہے معرفت کا, یہی سوچ ہے معرفت کا, یہ سورس ہے معرفت کا. میں تو جب چیزوں کو دیکھتا ہوں, جیسے گھاس کو دیکھتا ہوں, درخت کو دیکھتا ہوں, ریور کو دیکھتا ہوں, پہاڑ کو دیکھتا ہوں, ستاروں کو دیکھتا ہوں, تو عجیب احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. فائنل ماڈل, کسی چیز کا بھی کوئی دوسرا ماڈل آپ سوچ نہیں سکتے. ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. چاہے ایک مچھلی ہو, چاہے ایک چڑیا ہو, چاہے ایک ٹائیگر ہو. اتنی ورائٹی ہے کہ آپ گر نہیں سکتے اس کو. تو اب اس میں کتنا ایک احساس ہوتا ہے کہ خدا کی کتنا زیادہ طاقت ہے اس کی, خدا کی قدرت, خدا کی طاقت کتنی زیادہ ہے. اتنی انگنت ورائٹی خدا نے بنا ڈالی, ہر ورائٹی جو ہے اپنے فائنل ماڈل پر ہے. تو اس طرح سے معرفت سوچ کر آتی ہے, فزیکل ایکسرسائز سے معرفت نہیں آتی ہے. پھر ایک بات دیکھیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر وہ چیز رکھ دی, نہیں خدا انسان کے نیچر میں خدا کا شعور رکھ دیا, کانشسنس, یعنی گاڈ کانشسنس جو ہے وہ انسان کے نیچر میں انٹرووون ہے. تو یوں کہیے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے, نیچر کے لحاظ سے دیکھا جائے, تو یہ کہنا سے ہوگا کہ معرفت دس اپنی انفولڈنگ کا نام. معرفت جو ہے وہ خود اپنی انفولڈنگ کا نام. نیچر میں جو ہمارے چیزیں چھپی ہوئی تھیں, خدا نے جو انکلکیٹ کر دیا تھا ہمارے نیچر میں, خدا کا شعور, جنت کا شعور, ساری حقیقتیں جو ریئلٹیز ہیں ان کا شعور, ایک لفظ میں گاڈ کانشسنس, وہ آدمی اندر ڈال دیا خدا نے. تو آلریڈی ہے, ہر آدمی اس کو لے کر پیدا ہوتا ہے. تو گیا کہ ہم جب معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی نیچر کو انفولڈ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از انفولڈنگ آور اون نیچر. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سچائی یا معرفت جو ہے اپنے ہی نیچر کو انفولڈ کرنے کا نام ہے. تو یہ سب کچھ آتا ہے کیسے؟ تفکر سے, تدبر سے, سوچنے سے. یہ تھنکنگ جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے, سب سے بڑا سورس ہے. تھنکنگ, اپنے اوپر سوچنا, نیچر کو لے کر سوچنا, اور سارا آس پاس جو کچھ ہے اس کو لے کر سوچنا. جس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے اس میں تدبر اور تفکر. تو یہ معرفت کا یہی ذریعہ ہے. معرفت کا ذریعہ کوئی مسٹیریس نہیں ہے. معرفت جو ہے وہ سائنس آف گاڈ ہے, سائنس آف ٹروتھ ہے. جس طرح دوسری سائنسز کو آپ پڑھتے ہیں, دوسری سائنسز میں آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں, اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں,
اسی طرح سائنس آف گاڈ میں بھی آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے. آپ کو سائنس آف گاڈ میں بھی آپ کو اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے. تو دیکھیے مائنڈ اتنا کیپیسٹی مائنڈ کی ہے, انلمیٹیڈ کیپیسٹی مائنڈ کی ہے. مائنڈ کی جو کیپیسٹی ہے وہ انلمیٹیڈ ہے, انلمیٹیڈ. تو خدا کو کنسیو کرنا صرف ہیومن مائنڈ کے بس میں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے, میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے. تو انسان کا جو مائنڈ ہے اس میں خدا نے انلمیٹیڈ کیپیسٹی دی ہے, اتھا کیپیسٹی. تو یہی جو اتھا مائنڈ ہے یہی خدا کو کنسیو کر سکتا ہے, یہ خدا کو ویژولائز کر سکتا ہے, یہ خدا کو ریئلائز کر سکتا ہے, یہ خدا کو ڈسکور کر سکتا ہے. اسی کو خدا کی معرفت مل سکتی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی. کوئی درخت, کوئی دریا, کوئی پہاڑ, کوئی ٹائیگر, کوئی ایلیفینٹ, کوئی خدا کو ڈسکور نہیں کر سکتا, خدا کو ریئلائز نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے پاس یہ مائنڈ نہیں ہے. یہ مائنڈ صرف انسان کے پاس ہے. یہ دیکھیے کتنی بڑی خدا کی بلیسنگ ہے کہ انسان کو خدا نے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے خالق کو ریئلائز کر سکے بغیر دیکھے ہوئے. کیسی انوکھی بات ہے یہ. یعنی خدا کو دیکھے بغیر ہم اپنے مائنڈ سے خدا کو ڈسکور کرتے ہیں, اس کو ریئلائز کرتے ہیں. یہ مائنڈ کی انوکھی کیپیسٹی ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر بزی رکھیں, انہوں نے اپنے مائنڈ کو انڈر یوز کیا. اپنے مائنڈ کو انڈر یوز کیا. آج کل یہ بات اتنی زیادہ کامن ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو آپ لیں, اسے کہہ دیں یو آر انڈر یوٹیلائزنگ یور کیپیسٹی. کسی بھی ایک شخص کو یو آر انڈر یوٹیلائزنگ یور کیپیسٹی, تو وہ صحیح ہوگا آپ کا کہنا. وہ مانے گا کہ ہاں, کہ جہاں وہ یوٹیلائز کر رہا ہے اپنے مائنڈ کو وہ بہت ہی کوئی چھوٹا سا ایریا ہے. جو بڑا ایریا ہے, ٹروتھ کا ایریا, گاڈ کا ایریا, سچائی کا ایریا, وہ تو اس کو اپلائی نہیں کر رہا ہے وہ. تو کسی بھی شخص کو بغیر سوچے ہی اگر آپ کہہ دیں کہ تم اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہو, تمہارے اندر جو خدا نے جو دی ہے صلاحیت, کیپیسٹی, اس کو تم انڈر یوٹیلائز کر رہے ہو, تو بالکل صحیح ہوگا وہ. کیونکہ سب لوگ کیس یہی ہے. آج کل سب کا کیس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کرتے ہیں. اسی لیے بہت ہی ریئر ہے یہ بات اس زمانے میں, بہت ہی ریئر ہے کہ لوگ خدا کو جان نہیں پاتے, خدا کی معرفت انہیں نہیں مل پاتی. وہ دوسری چیزوں کو جان پاتے ہیں اور دوسری چیزوں کی بڑائی کا انہیں پتہ ہوتا ہے, خدا کی بڑائی کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیے خدا کی بڑائی پر کوئی کتاب بھی نہیں لکھی گئی, کیونکہ خدا کی بڑائی کو ڈسکور نہیں کیا تو کتاب بھی نہیں لکھی.
یہ میں کہوں گا کہ جس چیز کو ہم معرفت کہتے ہیں وہ وہی چیز کو ہم جس کے لیے ڈسکوری یا ریئلائزیشن کا ورڈ بولا جاتا ہے. معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. معرفت سائنس آف گاڈ کا نام ہے, اور جب ڈسکوری ہوتی ہے آپ کو سچائی کی تو اسی کا نام معرفت ہوتا ہے. تو قرآن کی جو آیتیں میں نے نقل کی آپ کے سامنے, اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے, ایمان, وہ فقہی درجے کے ایمان نہیں ہے, وہ معرفت کے درجے کا ایمان ہے. جیسے میں اس وقت کہوں کہ شیر کا ورڈ بولوں, ٹائیگر کا ورڈ بولوں, یہاں بیٹھ کر جب میں ٹائیگر کہہ رہا ہوں یا شیر کہہ رہا ہوں تو وہ ایسے ہی نارمل طریقے سے بھی کہہ رہا ہوں, میرے اندر کوئی اس کی وجہ سے کوئی ہلچل نہیں پیدا ہو رہی. یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, اگر میں کہوں کہ ٹائیگر, شیر, تو میرے اندر کوئی ہلچل نہیں آئی. لیکن ایک ہنٹر نے لکھا ہے, ایک مشہور ہنٹر نے جو جنگلوں میں جاتا تھا جہاں کے شیر ہوتے تھے, تو اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی جنگل میں راستہ چل رہے ہیں, آپ جانتے ہیں شیر جو ہے کھلے میدان میں نہیں ہوتا ہے, وہ جھاڑیوں میں ہوتا ہے, بشز میں ہوتا ہے. وہ عام طور پر کھلی جگہ جیسے ہرن وغیرہ بیٹھتے ہیں ویسا ٹائیگر نہیں بیٹھتا. دوسرے لکھا ہے کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں, اچانک آپ نوٹس کرتے ہیں کہ چند میٹر کے فاصلے پر وہاں ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے, آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بلڈ اسٹارم بن جاتا ہے. بلڈ سرکولیشن جو ہے بلڈ اسٹارم بن جاتا ہے. یہ ہے ریئلائزیشن. یہاں بیٹھ کر کہیں گے ٹائیگر اور شیر اور اسد, عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں, تو اسد کہیں, ٹائیگر کہیں, شیر کہیں, یہاں بیٹھے ہوئے, ہماری شخصیت میں ہمارے اندر جو ہے کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی, کیونکہ ڈکشنری کا ایک ورڈ ہے, اس کو ہم نے دہرا دیا بس. لیکن جب جنگل میں ہم ہوتے ہیں, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے, ہماری طرف دیکھ رہا ہے, تو وہاں ہمارے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے معرفت. اس کا نام ہے معرفت. اس مثال سے آپ سمجھیے کہ ایمان کیا ہے اور معرفت کیا ہے. ایمان تو یہ ہے کہ آپ نے ایک انفارمیشن کے طور پر یا نالج کے طور پر خدا کو جان لیا اور زبان سے اس کو اقرار بھی کر لیا. آپ کو کسی طریقے سے یہ جانکاری ہو گئی کہ خدا ہے, تو اس کو آپ نے دہرا دیا زبان سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن معرفت کا درجے کا جو ایمان پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر, تو وہ ہلچل لے کر آتا ہے, ہلچل. اسی لیے جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ تفیض من الدم, ان کو جو معرفت خدا کی ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, کیونکہ سینے میں جو ہلچل پیدا ہوئی تھی, ہلچل جو ہے آنسو کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو ایمان جو ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک وہ معرفت نہ بن جائے. معرفت نہ بن جائے.
یعنی گہری ڈسکوری ہو، گہرا ریئلائزیشن ہو، تب وہ خدا کے ہاں قابل قبول بنتا ہے. تو قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت جگہ ایسی آیتیں ملتی ہیں جو اس کو کھولتی ہیں. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھے. وجلت قلوبہم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ ذَاتُ ایمانا. تو مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے، خدا کی بات کی جائے، تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے اندر اسٹارم آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے. یعنی ایمان جو ہے بڑھ کر معرفت بن جاتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اسے کمتر درجے کا ایمان مطلوب نہیں ہے. اسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. یعنی اپنے ایمان کو معرفت بناؤ. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کی اسپیچ سنی جب میں اعظم گڑھ میں تھا. تو انہوں نے کہا، اسی ایمان پر بول رہے تھے وہ، ایمان کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان سے نجات ملتی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان جنت ملتی ہے. کیونکہ بہ روایت کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، بہت پہلے کی بات ہے جب 100 روپے کا نوٹ بھی ایک بڑی چیز ہوتی تھی. اب تو 100 روپے کا نوٹ کوئی چیز نہیں رہی. تو انہوں نے کہا کہ آپ 100 روپے کے نوٹ گھر سے نکلتے ہیں لے کر، جس سے آپ بہت سے سامان خرید سکتے ہیں. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جب کہ 100 روپے کے نوٹ بھی سے آپ لے کر بہت سی شاپنگ کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 100 روپے کا نوٹ لے کر نکلتے ہیں تو آپ خوش ہیں کہ میرے پاس 100 روپے ہے، میں بہت چیز خرید سکتا ہوں. لیکن آپ گئے مارکیٹ میں، آپ نے دیا شاپ کیپر کو، اسے دیکھا، اگر اسے کہہ دیا کہ یہ تو فالس ہے، یہ تو جعلی نوٹ ہے، تو ویلیو ختم اس کی. اگر وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو نوٹ کو پہچانتا ہے، جو نوٹ کو جانتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ بھی تمہارا نوٹ تو جعلی نوٹ ہے، اصلی نوٹ نہیں ہے، تو اچانک آپ پینی لیس ہو جائیں گے. آپ کا 100 روپے کا نوٹ 1 پیسے کے برابر بھی نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے آخرت کو سوچیے. آپ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کر خدا کے پاس جا رہا ہوں. اب سوچیے کہ یہ ایمان لے کر جا رہے ہیں آپ، خدا کے سامنے پہنچتے ہیں آپ، تو خدا کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو ایمان نہیں، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک بینک اگر کہہ دے کہ آپ کا یہ نوٹ جو ہے یہ تو جعلی ہے، تو آپ کا وہ نوٹ بیکار ہو جاتا ہے. ایسی آخرت میں اگر خدا کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو یہ تو وہ ایمان نہیں جو ہم جو یہاں ہمارے یہاں مطلوب تھا، ہمارے یہاں جس کی قیمت تھی، جس ایمان کی ہمارے یہاں قیمت ہے وہ تو یہ ایمان ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ایمان کے معنی یہ ہونے چاہیے تھے کہ خدا آدمی کا سول کنسرن بن جائے. سول کنسرن. جیسے آپ
جو میں نے مثال دی کہ آپ جنگل میں ہیں، اچانک آپ نے نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، تو اس وقت ٹائیگر آپ کا سول کنسرن بن جاتا ہے، سول کنسرن، کچھ اور نہیں یاد آتا آپ کو۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو پیاس بھول جائیں گے آپ، بھوک لگی ہو تو کھانا بھول جائیں گے آپ، پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو وہ بھی بھول جائیں گے آپ، یعنی ہر دوسری چیز بھول جائیں گے، اور اس سے بس آپ مائنڈ میں سے ٹائیگر 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 ہوگا بس، یہ سول کنسرن۔ تو ایمان اگر سچا ایمان ہو تو کیا ہوگا؟ خدا آپ کا سول کنسرن بن جائے گا۔ اس کو قرآن میں 2 لفظوں میں بتا دیا گیا ہے، 2 شبدوں میں۔ ایک ہے ورس والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت خدا سے کرتے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ان کو خدا سے ہو جاتی ہے۔ ایسی ایک اور آیت ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ان کے دل میں رہ جاتا، کیونکہ ڈر صرف خدا کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو گیا کہ پہچان کیا ہوئی ایمان کی؟ دل میں صرف ایک خدا کی محبت آ جانا، اور دل میں صرف ایک خدا کا ڈر آ جانا، یہ ہے معرفت والا ایمان، یہ ہے معرفت والا ایمان۔ تو اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ جا رہے ہیں نوٹ لے کر خوشی خوشی، تو بینک کے کہنے کے بعد نوٹ بے قیمت ہو جاتا ہے، صرف ایک پیپر بن جاتا ہے وہ۔ تو خدا کے ہاں جو ایمان لے کر جا رہے ہیں آپ، تو خدا اگر کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو وہ نہیں ہے جس کی یہاں ویلو ہو، تو آپ کا ایمان کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ بہت زیادہ سوچنے کی باتیں ہیں، بہت زیادہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جس کو معرفت والا ایمان کہا گیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جو خدا کے ہاں ایکسیپٹ کیا جائے؟ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جو جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے آخرت میں؟ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ آدمی خود ہی اپنے بارے میں سوچ کے جان سکتا ہے، کوئی دوسرا آپ کو بتا نہیں سکتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں آدمی خود سوچے تو جان لے گا، انٹراسپیکشن کرے جان لے گا۔ کوئی دوسرا آدمی کیا بتائے گا آپ کو؟ وہ تو کچھ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان کو اس دنیا میں جو موقع دیا گیا ہے وہ صرف ایک بار کا موقع ہے۔ یہ پیدا ہوئے، کچھ دن دنیا میں رہے، اور پھر چلے گئے دنیا سے۔ اب پھر وہ لوٹنا نہیں ہوتا، پھر وہاں سے لوٹ کر یہاں آنا نہیں ہے۔ تو کتنا زیادہ یہ رسکی معاملہ ہے۔ آج میں صبح سوچ رہا تھا اپنے کئی ساتھیوں کو جو مجھ سے کچھ بڑے بھی تھے، تو ان کو نام لے کر میں نے سوچا کہ دیکھو فلاں آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کئی نام ایسے میرے ذہن میں آئے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ دیکھیے
یہ لوگ ایٹرنیٹی میں داخل ہو گئے. یہ دنیا جو تھی یہ تو ایک ٹیمپرری دنیا تھی, ٹیمپرری. اس کے بعد جو ہے وہ تو ایٹرنیٹی ہے. اس دنیا سے آدمی کچھ بھی لے کر نہیں جاتا, سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. تو وہاں پر جب جائے گا آدمی, کتنا انوکھا معلوم ہوگا کہ سب کچھ جو تھا میرے پاس سب چھوٹ گیا. کار بھی چھوٹ گئی, بلڈنگ بھی چھوٹ گئی, بینک بیلنس بھی چھوٹ گیا, فرینڈس بھی چھوٹ گئے, اولاد اور فیملی بھی چھوٹ گئی, ایک دم اکیلا. کیسا انوکھا ایکسپیرئنس ہوگا. بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یعنی جو لوگ وہاں پر اس طرح پہنچے کہ ان کے پاس سچا ایمان نہ ہو, یعنی وہ ایمان جو وہاں جس کی پرائز ٹھہرے, خدا کی عدالت میں جس کی پرائز ٹھہرے, وہ ایمان. تو بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا. یہ دنیا میں دیکھے جب لوگوں کو ملتا ہے سامان تو انکانشیسلی وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں حاصل ہے, حاصل رہے گا. اس کو پرماننٹ سمجھ لیتے ہیں وہ انکانشیسلی. یعنی آپ کو سب چیز مل گئی, آپ کو ہیلتھ ملی, آپ کو فیملی ملی, آپ کو بلڈنگ ملی, آپ کو کار ملی, سب چیز سب چیز سب چیز. تو اس میں جو آپ رہنے لگتے ہیں تو انکانشیسلی یہ مائنڈ بن جاتا ہے کہ یہ سب ہمارا ہے, ہمارا رہے گا, یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی. جب ڈیتھ ہوتی ہے, ڈیتھ اچانک پتا چلتا ہے کہ وہ میں کتنی بڑی بھول میں تھا, کتنی بڑی بھول میں تھا. یہ تو سب کچھ چھوٹ گیا, سب کچھ چھوٹ گیا, کوئی چیز میرے ساتھ نہیں آئی, کسی چیز نے میرا ساتھ نہیں دیا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے میرے آفس میں, بہت ہی اطمینان سے انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, ایمان جو ہے ہماری جنت کی گارنٹی ہے. ایمان دیا ہے, ایمان جنت کی گارنٹی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ دیکھیے کتنے بڑے بھرم میں انسان پڑا ہوا ہے. ایمان اس وقت ایمان ہے جب کہ خدا کہہ دے کہ ہاں ایمان ہے یہ. جیسے میں نے عرض کیا نوٹ اس وقت نوٹ ہے جبکہ بینک کہہ دے کہ ہاں یہ نوٹ ہے, صحیح, میں نے وہ کاغذ کا پرزہ ہے. تو یاد رکھیے ہمارے اپنے ماننے سے کوئی ایمان سچا ایمان نہیں بن جاتا ہے. خدا جب سرٹیفائی کرے گا اس کو تب وہ ایمان بنے گا. یہ ہونے والا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ, ڈیتھ کے بعد. اسی لیے آتا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف, الایمان بین الرجاء والخوف, یعنی ایمان جو ہے وہ ہوپ اور فیئر کے بیچ میں ہوتا ہے. ہوپ اور فیئر, یعنی ایک طرف سے آپ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے ایمان قبول کیا ہے, میں نے کلمہ پڑھا ہے, دوسری طرف یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ مانے تو کیا ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے, میرے پاس کلمہ ہے, لیکن جب خدا اس کو مانے تب تو وہ کلمہ ہے, ورنہ کچھ نہیں. تو یہ وہ چیز ہے اس پہ ہم کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.